ہو گیا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ایوان جو کہ نتیجہ ہے اس آئین کا جس کے تحت ہر ادارے کی ذمہ داری اور اس کا سکوپ جورسڈکشن وہ واضح کر دی گئی ہے. آئین کی جتنی بھی شقیں ہیں اس کا ایک نچوڑ ہے جو کہ آئین پاکستان کے پریمبل میں لکھا گیا ہے. آپ کی اجازت سے میں وہ کچھ پڑھ لوں گا. Preamble of Pakistan, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 12th April 1973. Whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. And whereas it is the will of people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein shall be guaranteed fundamental rights, including equality of status, of opportunity, and before law, social, economic, and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, and association, subject to law and public morality, wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, dedicated to the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. سر یہ سب پریمبل کو میں نے نہیں پڑھا جس وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن جو ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کا ذکر پریمبل سے، اور جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسی کی اسپرٹ میں آگے بنے ہیں. لیکن ہم نے سر یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے آج کل جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں، آزادی اظہار رائے ہو یا فریڈم آف ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، اس پہ جو قدغن لگی ہے وہ تو اپنی جگہ پر. میں بڑے مختصر طور پر آپ کو ایک سمری دوں گا جو 9 اپریل کو حکومت خرید و فروخت کے ذریعے بدلی گئی ممبران کے خرید و فروخت سے. وہ حکومت آج پوری طرح سے برہنہ ہو گئی ہے. نہ صرف یہ کہ برہنہ ہو گئی ہے، اس نے پورے سسٹم کو بھی برہنہ کر دیا ہے. ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عمران خان جو اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کی پارٹی کے ساتھ جو 25 مئی کو ہوا، جو اسٹیٹ نے ایک ٹیرر انلیش کیا، ایک پرامن مارچ پہ آنسو گیس، لاٹھی، بچے، عورتوں سب پہ یہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے جو اپنا جمہوری سفر جو کہ پچھلے 25 سال سے 26 سال سے جاری ہے، اس میں ہم جب 9 اپریل کو جو ہوا، جس طرح سے عوام کسی کی کال پہ نہیں، عمران خان کی کال یا کسی کی کال پہ نہیں، خود بخود گھروں سے نکل آئے، دنیا بھر میں احتجاج ہوا. وہ اس بات کا خماس تھا کہ عمران خان، اس کی حکومت ایک لیجیٹمیٹ اور ایک پاپولر اور ایک ایفیکٹو حکومت تھی، جس میں چاہے اکانومی ہو یا باقی امور سلطنت ہوں، بڑے اس سے اچھائی سے چل رہے تھے.
ہماری اکنامک گروتھ 6% پہ پہنچ گئی تھی. کووڈ کا مقابلہ ہم نے کیا, سب کچھ کیا, لیکن اچانک کسی کی انا, کسی کی ضد, کسی کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ پورا ایک جو جمہوری حکومت تھا اس کا تختہ الٹ دیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے مختلف جلسے ہوئے, مختلف پرامن جلسے ہوئے, ریلیز ہوئیں, جو ایک جمہوری جدوجہد ہوتی ہے وہ ہوئی, لیکن کیا ہوا کہ ہمارے لیڈر پہ, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر پہ قاتلانہ حملہ ہوا, جس کا ذکر انہوں نے اپنی تمام تقریریں سپٹمبر اکتوبر میں تقریروں میں اس حملے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نکمے کرپٹ حکمران جو کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو یا اس کی شخصیت پہ کوئی چیز لا نہیں سکے, تو کس طرح سے پہلے انہوں نے قانونی حربے استعمال کیے, کچھ نہیں ملا, تو پھر انہوں کو سوچ آئی کہ اس کو فزیکلی ایلیمنیٹ کریں ہم. قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا, انہوں نے بچا دیا, کیونکہ اس قوم کا مستقبل, اس قوم کی امید عمران خان سے وابستہ ہے. اس کے بعد ہر طرح کے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, مختلف قسم کے حربے استعمال کیے گئے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, ان کے لیڈرز کو, ان کے ورکرز کو ڈرانے کے لیے. کوئی کرامت نہیں ثابت ہوا. ہم نے اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھی, اور جو وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس میں جو جے آئی ٹی بنی تھی اس کو بھی انہوں نے آ کے, یہ جو کیئر ٹیکر سو کالڈ آئے ہیں, انہوں نے اس کو بھی ڈسبینڈ کر دیا. جو لیڈر تھا, اس کا جو ہیڈ تھا, اس کو بھی سسپینڈ کر دیا, اور جو پروف تھے ان کو بھی ہمیں خدشہ ہے کہ ضائع کر دیا جائے گا. ایک سی پی او, ایک پولیس افسر, اس نے اپنے گھر, اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ جو ایک اسکرپٹ تھی اس کی ویڈیو بنائی اور فوراً اس نے ریلیز کر دی. خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مذہبی جنونی کے نام پہ حملہ کرائیں گے, اور وہی ہوا. اب باقی باتیں میرے اور کولیگز کر لیں گے. اب جب ہم نے آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے اپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑی, تو ہم نے آئین کو دیکھ کے توڑی. ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا, ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ ہے کہ اس ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے, جو ایک نااہل لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جمہوری طریقہ ہے, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد. بجائے اس کے کہ اس ایک جمہوری ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے, ہر طرح کے حربے استعمال کیے جائے. 1 سال سے لٹکائے گئے ویزے, استعفے, ان کو اپنی پسند کے مطابق اپنی کئی باتوں کے خلاف جاتے ہوئے ان کو مرحلوں میں کیا. اس کے بعد جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہماری حکومتیں ختم ہوئیں, تو آرٹیکل 105 بڑا کلیئر کہتا ہے کہ آپ کو 90 ڈیز میں انتخابات کرانے ہوں گے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کٹھ پتلی لوگ ہیں, یہ آئین کی اس شک کو مختلف طریقوں سے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. معاملہ عدالتوں میں, ہم عدالتیں میں بھی گئے ہیں, اور ہماری عدالتوں سے یہی استدعا ہے کہ ہمیں انصاف, اس وقت پوری قوم کی نظریں عدالتوں پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں انصاف کا واحد جو ایک ذریعہ رہ گیا ہے وہ ہیں ہماری عدالتیں. اب اگر اس ملک کی جمہوریت کو بچانا ہے, اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے, اگر اس ملک میں رول آف لا, قانون کی بالادستی کو لانا ہے, تو آپ کو اس کتاب پہ عمل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں کہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے اس کا حوالہ دیں اور باقیوں کو نظر انداز کریں. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, وہ جو اس کی جو اسپرٹ تھی کہ نیوٹرل لوگ ہوں, جس میں کوئی سیاسی لوگ نہ ہوں, اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی. پنجاب میں ایک ایسے شخص کو بنا دیا گیا چیف منسٹر جو کہ اس پوری رجیم چینج میں ایک اہم کردار تھا, اور اس کا جو چینل ہے
وہ دن رات عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف زہر افشانی کرتا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے انتخاب ہوا، لیکن یہ جو ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں، ان افسران کو لایا جا رہا ہے جنہوں نے کہ 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے نہتے پرامن شہریوں پہ ظلم کا بازار گرم کیا، ان کو لگایا گیا ہے کیئر ٹیکر کے طور پہ. اب آرٹیکل 105 جس پہ کہ عملداری ہر صورت میں ہونی ہے، لیکن یہ جو کٹھ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورنر پنجاب ہو، چاہے وہ گورنر خیبر پختونخوا ہو، وہ اب آئین کو اپنی تشریح کر رہے ہیں اس کی. ایسا نہیں ہو سکتا سر. چیئرمین صاحب، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. یہ جو الیکشنز کو ملتوی کرنے کا مختلف بھونڈے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اس سے ملک کو پہلے بھی نقصان پہنچ چکا ہے، اور ابھی بھی جو ملک کے حالات ہیں وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں. یہ جو الیکشن کمشنر کے پاس افسران جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ، جو افسران جا رہے ہیں اور اپنی معذوری کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آئین کی آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آرٹیکل 220 اگر میں جلدی سے پڑھ لوں، جی، it shall be Article 220. It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and in the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. اب کیسے کہہ سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے یا مختلف ادارے کے الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں؟ بھائی الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے الیکشن کرانا، چاہے بارش ہو رہی ہو، دھوپ ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، جنگ ہو رہی ہو، اس نے اپنی یہ آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے جو عملاً طور پہ اس ملک میں اس وقت سویلین مارشل لاء کا دور چل رہا ہے، اس وقت آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک ایز اے ہاؤس، ہم اس ہاؤس کو صرف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے نیب کے قوانین ہمارا کندھا استعمال کرتے ہوئے اس ہاؤس کی حرمت کو زد پہنچاتے ہوئے وہ پاس ہوا، جس میں کہ وہ لوگ جن کے مقدمات تھے انہوں نے اپنی فیور میں قانون پاس کیے. آج میرے محترم عرفان صدیقی صاحب، ہمارے تو بیان چھپتے نہیں ہیں، یہ تو خاص لوگ ہیں، ان کے بیان بھی چھپتے ہیں. یہ آج اس پہ انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے، ان کا حق ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے معاملات میں ہمیں ڈائریکشن دے رہی ہے. عرفان صدیقی صاحب، عمر کے ایک اہم حصے میں آپ ایسی باتیں نہ کریں. آپ کو اگر آواز اٹھانی ہے اس ادارے کی حرمت پہ، اس پارلیمنٹ پہ، اس سینٹ پہ، تو آپ کو پھر شرم آنی چاہیے کہ آپ نے نیب کے قانون میں اپنے لیڈران کو بچانے کے لیے اس ہاؤس کو استعمال کیا. اس وقت کہاں تھے آپ؟ یہ ہاؤس یا پارلیمنٹ دیکھیں کل کیا ہوا. 43 ممبران ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آئے، ہاؤس کو پروروگ کر دیا گیا، بہانے ہیلے بہانے بنائے گئے. کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں الیکشن سے بھاگتے ہیں آپ؟ کیوں آئین کو پامال کر رہے ہیں؟ اور جو چیز سوٹ آپ کو نہیں کرتی ہے اس کے لیے آپ بیانات دیتے ہیں، آپ اس ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ایک ایسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر کی کرپشن کو نہیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، جبکہ آپ ہر طرح سے، ہر ہیلے بہانے سے آپ لگے ہوئے ہیں غلامی پہ اپنے لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے. اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں، کر دینا
کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اسحاق ڈار کہ ہم 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے. شرم آنی چاہیے. آپ اس عوام کے نمائندے ہیں, آپ نواز شریف یا اپنی لیڈرشپ کے نمائندے نہیں ہیں. آپ کے کاروبار ہیں دبئی میں اربوں ڈالر کے, باہر کے ملکوں میں. آپ بجائے ٹیکس لگانے کے 170 ارب کے, عوام جو کہ روٹی نہیں کھا سکتی, 25 روپے کی ایک روٹی ہو گئی ہے چیئرمین صاحب. یہ وہ پتلی روٹی جو ہے نا, جو سب سے جو کم اس کی لیول کی روٹی ہے, وہ اگر ایک 4 لوگوں کا میاں بیوی 2 بچے اگر وہ روزانہ روٹی کھائیں, 8 روٹیاں کھائیں گے وہ, یعنی کہ 24 کو ضرب دیں آپ 25 سے. بس میں آخری بات کرنے والا ہوں. 25 سے ضرب دیں, یہ 18,000 روپے بنتے ہیں چیئرمین صاحب. 18,000 روپے, جبکہ منیمم ویج 20,000 روپے ہے, 25,000 روپے ہے. اس میں نہ پیاز شامل ہے, نہ مرچیں شامل ہیں, نہ گھی, نہ چائے, کچھ بھی شامل نہیں ہے. صرف روٹی 18,000 روپے کی ایک غریب خاندان, ایک غریب مزدور وہ کھاتا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ اور ان کی عائشہ دیکھیں, 75 لوگوں کی کابینہ بنا دی ہے, اس کے لیے پیسے ہیں, الیکشن کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں؟ انہوں نے جمہوریت کو کاروبار کے طور پہ استعمال کیا ہے. انہوں نے سر اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہوگی. یہ ہاؤس, اگر اس ہاؤس میں ہم سب نے آنا ہے اور چلے جانا ہے, لیکن ریکارڈ رہے گا کہ کس وقت کس نے کیا کہا تھا, کہ کس کو سپورٹ کیا تھا, کس کی اپوزیشن کی تھی. یہ بات ہے کہ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, اس کو مزید نہ بگاڑا جائے. قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی حکمرانی ہو, اور اس ملک میں امیجیٹلی فری فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. آنریبل سینیٹر کرمانی صاحب نہیں, عرفان صدیقی صاحب.